سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نبی کی اولاد میں سے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ وہ تو اس نبی کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دستے مبارک کی 5 انگلیوں سے 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے۔ میرے امام تو بہت بڑی بات ہے، آپ ہی کی اولاد میں سے، آپ ہی کے غلاموں میں سے۔ ہندوستان میں حضرت معین الحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر کو کوزے میں بند کر دیں اور امام پانی کو ترسیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نقطے کو آج سمجھنا ہے کہ بات ہے کیا۔ تو کیا امام پانی کو ترسے؟ آپ چاہتے تو پورا فرات ہی پاؤں کے نیچے قدموں میں جاری ہو جاتا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ خیال آتا ہے نا، کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے، جو اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس بارگاہ سے جو جتنا قریب ہے، اتنا بڑا ہی اس سے امتحان ہوتا ہے، اور وہ اس مقام پہ ہوتا ہے جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مرضی مولا اس میں شامل ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، نار نمرود میں ڈالا جا رہا ہے، جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں کوئی حاجت ہے ابراہیم؟ آپ نے فرمایا تم سے نہیں ہے۔ اچھا، پروردگار سے کوئی حاجت ہے؟ فرماتے ہیں کہ کیا میرا اللہ دیکھ نہیں رہا کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ اگر رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو اس کے خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، کسی سے کوئی کام نہیں، مرضی مولا یہ ہے تو میں بھی راضی۔ بعد میں کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 40 دن اس آگ میں رہے کہ زندگی کے حسین دن کون سے تھے؟ فرمایا وہی جو نار نمرود میں گزارے۔ اب ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اس آزمائش سے گزر رہا ہے، لیکن وہ کس مزے میں ہوتا ہے، کس مقام پہ ہوتا ہے۔ کلمے کی تشریح تو یہی ہے نا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے، یہ ترجمہ ہے، لیکن عارفین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا مقصود الا اللہ، نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے۔ اور وہ جو اگلے درجے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے۔ یہ اعلائے کلمات الحق کہنے والے سمجھتے ہیں اس راز کو۔ نبی کریم علیہ السلام طائف کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، جانتے ہیں کہ مرضی مولا ہے، وہ میرا رب مجھ پہ درود بھی بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن آج یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ طائف کے میدان میں میرے حضور تشریف فرما ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ چاہیں تو یہ پہاڑ ملا دیں، اس بستی کو ختم کر دیں۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا کے لیے کہ اللہ مہدی قومنا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ اس وقت بھی طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود، پاور اور قوت ہونے کے باوجود راضی و رضا رہنا، یہ منزل الگ ہے، سمجھیے گا اس بات کو، پھر آپ کو فلسفہ کربلا سمجھ میں آئے گا۔ میرے امام اس مقام پہ تھے، اس راز کو سمجھتے تھے کہ مرضی مولا یہی ہے، اور بچپن سے مشہور تھا کہ آپ نے کربلا جانا ہے، شہادت آپ کی مشہور تھی، اس راز کو سمجھتے تھے۔ اب میدان کربلا میں ہم آتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں یہاں پہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 لوگ اس شخص کو سہارا دیتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، کسی کے یہاں کوئی عزیز کوئی فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، 4 لوگ اس کو سہارا دے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا نڈھال ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون سی طاقت تھی میرے امام کے پاس کہ گھر کا گھر لٹا دیا، 71 جان نثار قربان کر دیے، بیٹے بھانجے بھتیجے دوست احباب سب قربان کیے، لیکن پھر بھی جب باری آئی
ساری حجتیں تمام ہوئیں تو میدان میں جب میرے امام نکلے تو یزیدی لشکر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کے گر رہا تھا. مجھے بتائیں 71 جان اثاروں کے بعد کوئی شخص تلوار اٹھا کے میدان میں آ سکتا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ کون سی قوت تھی؟ میرے امام اس راز کو جانتے تھے. مصر کی عورتوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور انہیں احساس نہ ہوا. کیا تکلیف نہیں ہوئی؟ تکلیف ہوئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی سوئی چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. انگلیاں کٹ گئیں، لیکن وہ حسن یوسف میں اتنا محو تھیں کہ انہیں انگلیاں کٹنے کی خبر بھی نہ ہوئی. تو بتائیں جب امام عالی مقام نے قربانی پیش کی تو وہ میرے امام کن جلووں میں گم ہوں گے اور کون کون استقبال کے لیے آیا ہوا ہوگا. یہ میدان کربلا کی بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سمجھیے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، سب داخل جنتی ہو جائیں گے، سب سے بڑا انعام جو ملے گا جنت میں وہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ رب کریم کا دیدار ہوگا. جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے اور جب دیدار کر چکے ہوں گے تو رب پوچھے گا بتاؤ ذرا میرے بندو، میری جنت میں کسی شے کی کمی ہے؟ سب کیا کہیں گے؟ نہیں میرے مالک، یہ تو وہ جنت ہے کہ ہماری آنکھ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، ہمارے دل میں ایسا خیال نہیں آیا. کیا خوبصورت تیری جنت ہے. میں کوئی کمی ہے؟ نہیں. ہاں بھائی تم بتاؤ. شہید کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میرے مالک تیری جنت میں ایک کمی ہے. وہ کیا ہے؟ کہے گا میرے مالک جو مزہ تیری راہ میں جان لٹانے میں آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے. جو مزہ تیری راہ میں جان قربان کرنے میں آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں مل رہا. میرے مالک مجھے تو دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں پھر قربان کیا جاؤں، تو مجھے پھر زندہ کرے، پھر مجھے قربان کرے، پھر مجھے زندہ کرے، پھر مجھے قربان کیا جائے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اب ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہوا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں قربان کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب بتائیے کہ شہداء کی شان کیا ہے، کس مقام پہ ہیں. اور میرے امام اللہ اکبر. قرآن کریم کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو میدان کربلا میں دیکھو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی مالوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے. پھلوں سے مراد انسان کی اولاد ہے. اب یہ 5 باتیں دیکھیں اور میدان کربلا کو دیکھیں. خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، اولاد کی قربانی، اپنی قربانی، پھلوں بچوں کی قربانی. وہ کون سی قربانی ہے جو میرے امام نے پیش نہیں کی؟ قرآن کی عملی تفسیر راضی بارضا. اسی لیے تو معین الدین چشتی اجمیری پکار اٹھے کہ شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے. دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں. سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا پر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں. حقا کے بنا لا الہ است حسین. حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین. لا الہ کی بنیاد کلمے کا فلسفہ ہی میرے حسین نے سمجھا دیا.